السلام علیکم۔ پرانے زمانے کی بات ہے، ایک سنار جو کہ بمبئی کا رہنے والا تھا، لاہور آیا۔ اس کے پاس کافی موتی تھے۔ اس نے وہ موتی ایک مجلس میں کھولے اور سب کو دکھانے لگا۔ اس نے ایک موتی جیب میں سے نکالا اور لوگوں کو دکھاتے ہوئے بولا کہ یہ موتی جب افروز یعنی رات کو چمکتا ہے۔ جب اس نے سامان سمیٹا اور اٹھ کے جانے لگا تو ایک چور جو اسی مجلس میں بیٹھا تھا پوچھنے لگا، جناب کہاں کے ارادے ہیں؟ سنار نے جواب دیا، بمبئی جا رہا ہوں۔ چور نے کہا، اتفاق دیکھیے میرا بھی وہیں کا پروگرام ہے، چلے مل کے چلتے ہیں۔ یہ سنار بھی سمجھ گیا کہ یہ میرا ہمسفر نہیں ہے بلکہ اس موتی کے پیچھے ہے، لیکن سمجھدار تھا، کہنے لگا آؤ چلتے ہیں۔ دونوں مل کر چل پڑے۔ سارا دن سفر کیا اور شام کو جب سونے لگے تو چور نے اپنی واسکٹ جو قمیض کے اوپر پہنی ہوئی تھی اتار کر علیحدہ ایک جگہ پہ لٹکا دی۔ سنار نے وہ موتی اپنی جیب سے نکالا اور نظر بچا کے وہ قیمتی موتی اس کی جیب میں رکھ دیا اور خود بے فکر ہو کر سو گیا۔ اب یہ چور رات کو اٹھا اور اس کی جیب اس کا سامان جب دیکھنے لگا لیکن کہیں بھی موتی نہ ملا۔ آخرکار وہ سو گیا۔ صبح اٹھتے ہی سنار نے نظر بچا کر وہ قیمتی موتی اس کی جیب سے نکال کر اپنے پاس رکھ لیا۔ جب چور اٹھا تو اس نے ناشتہ کرتے ہوئے سنار سے باتوں میں پوچھا کہ وہ تمہارے پاس وہ جو قیمتی موتی تھا وہ کہاں ہے؟ رات کو چمک بھی نہیں رہا تھا۔ سنار نے موتی جیب سے نکال کر دکھایا اور کہا کہ یہ تو میرے پاس ہے۔ چور حیران ہو گیا کہ میں نے اس کی پوری جیب چھان ماری لیکن مجھے یہ نہ ملا، لیکن اس نے ابھی جیب سے نکال کر دکھا دیا۔ خیر آج رات نکال لوں گا۔ سنار نے اگلی رات پھر وہی عمل کیا۔ ادھر چور بھی ساری رات ڈھونڈتا رہتا لیکن کچھ نہ ملا۔ صبح کو پھر وہی ماجرا کے موتی سنار کی جیب سے نکل آتی۔ یہی کام 3 سے 4 دن چلتا رہا۔ آخر چور نے ایک صبح سنار سے کہا کہ آپ کا ہم راہی نہیں تھا، بس آپ کے ساتھ اس موتی کی خاطر تھا۔ آج میں آپ کو استاد مانتا ہوں، آپ مجھے بتائیں کہ آپ یہ موتی رکھتے کہاں تھے رات کو؟ اس نے کہا، میاں تو اوروں کی جیبیں ٹٹولتا رہا، کبھی اپنی جیب میں بھی ہاتھ ڈالا ہوتا۔ آج ہماری مثال اس چور کی سی ہے جو لوگوں کے عیب ڈھونڈتا پھر رہا ہوتا ہے اور کبھی اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھتا نہیں۔ ہماری عادت بن چکی ہے کہ ہم ہمیشہ دوسروں کی غلطیاں ہی ڈھونڈتے رہتے ہیں، کبھی اپنے آپ کو نہیں ٹٹولتے۔ دوسری کہانی، ایک شخص کھجوروں کا بہت شوقین تھا۔ دن بھر درختوں پر چڑھ کر کھجوروں کو توڑنے اور کھانے کی فکر میں رہتا تھا۔ ایک مرتبہ اسے کافی اونچا اور بڑا درخت دکھائی دیا، اس پر کافی بڑے کچے بھی لگے ہوئے تھے۔ اندھے کو کیا چاہیے، 2 آنکھیں، اس سے من کی مراد مل گئی۔ آؤ دیکھا نہ تاؤ، گہری کی طرح درخت کی چوٹی پر چڑھ گیا، جی بھر کے کھجوریں کھائے اور پھر گھر کے لیے جمع کرنے لگا۔ مقصد پورا ہوا تو پیڑ سے نیچے اترنے کی ٹھانی، لیکن یہ کیا، جیسے ہی نیچے نظر کی ہوش بھاگتا ہو گیا۔ پیشانی پر پسینے کی بوندیں نظر آنے لگی، ہاتھ پیر تھرتھرانے لگے۔ اس نے تصور بھی نہیں کیا تھا وہ اتنے اونچے پیڑ پر چڑھ چکا ہے۔ اب کیا کریں؟ وہ آج سے پہلے کبھی اتنے اونچے پیڑ پر نہیں چڑھا تھا۔ یا خدا میری حفاظت کر، مجھے خیرت سے نیچے اتار دے۔ اگر ہاتھ چھوٹ گیا، میں نیچے گر پڑا تو آج کا دن میری زندگی کا آخری دن ثابت ہوگا۔ یا اللہ ایسا مت ہونے دینا، مجھے بچا لینا۔ میں خیرت سے نیچے پہنچ گیا تو پورے 5 روپے کی نیاز پیش کروں گا، یہ میرا وعدہ ہے۔ اس وعدے نے اس میں ہمت پیدا کی۔ وہ دھیرے دھیرے نیچے اترنے کی کوشش کرنے لگا۔ آدھی دوری پار کی تو ہوش قابو میں آئے، دل کی دھڑکن میں افاقہ ہوا، پیشانی کا پسینہ خشک ہونے لگا۔ اب اس نے پھر زمین میں نظر ڈالی جو کافی نزدیک آ گئی تھی۔ اس نے اپنے دل میں سوچا، میں ایسے ہی مرا جا رہا تھا، یہ کوئی اتنے زیادہ خطرے کی بات تو تھی نہیں۔ 2 روپے کی کھجوریں کھا کر 5 روپے کی نیاز کا وعدہ کر لیا جاتا۔ خیر پھر بھی نفع نقصان برابر والی بات پر عمل کر لیتے ہیں، 2 روپے ٹھیک رہیں گے۔ آخر خیرت سے نیچے اتر گئے تو 2 روپے کی نیاز پیش کر دیں گے، یہ وعدہ رہا۔ اور یہ وعدہ دوری گھٹتے گھٹتے پوری طرح گھٹ کر صفر میں تبدیل ہو گیا۔ زمین پر پیر رکھتے ہی اس نے پیڑ کی طرف دیکھا اور ہنسنے لگا۔ اس نے کہا، پیڑوں پر نہ جانے کتنی ہی مرتبہ چڑھ چکا ہوں، پتہ نہیں میں اتنا ڈر گیا تھا، یہ خطرے جیسی کوئی بات تو نہیں تھی۔ اور پھر ہاتھ صاف کرتے ہوئے آگے بڑھ گیا۔ نیاز سے بے نیاز تو وہ ہو ہی چکا تھا۔ سبق، ہم میں سے اکثر لوگوں کا یہی حال ہے، جب کوئی مصیبت پڑتی ہے تو بہت عاجزی انکساری سے اللہ کو پکارنے لگ جاتے ہیں، اور جب مصیبت ختم ہو جائے تو پھر اللہ کو بلا دیتے ہیں۔
جس اللہ کو مصیبت میں یاد کرتے ہیں، اگر خوشی میں بھی اسے یاد کر لیا کریں تو کیا ہی اچھا ہو۔ شکریہ۔